أحمد الله من الشاكرين وأصلي على نبي الأمي وآله الطاهرين وأصحابه المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وقرآن الرشيد ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور السلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام. بعد سمر بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و دینش اہل محبت و طریقت طلباء دینیہ اور میرے نہایت عزیز محبی فی اللہ ابشار علم و حکمت ظفر اہل سنت ڈاکٹر مفتی شیخ الحدیث محمد ظفر اقبال جلالی دام اللہ اقبالہ علی الظفر محترم دارالعلوم اسلام آباد محبی فی اللہ استاذ العلماء ڈاکٹر محمد اسلم جلالی ناظم تعلیمات جامعہ اسلام آباد مخلصی فی اللہ ممتاز حریت رہنما محترم سید منظور احمد جیلانی صاحب عزیز القدر سید محمد ہارون جلال مشہدی اور دیگر سے فرجل وگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب صحیح جڑواں شہروں سے پیر بھائی آباد میں جماعت جلالیہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے زیر انتظام جانشین رسول خلیفہ خلافت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تذکرہ کی سجائی ہے اور بطور خاص اس موقع پر طلباء دینیہ کے لیے اسلامک اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تقریری مقابلے کا اہتمام کیا. انتہائی خوشی کی یہ بات ہے کہ ہمارا مستقبل جو کل کے علماء ربانیین ہوں گے، کل کے شیوخ الحدیث ہوں گے، کل کے مفتیان کرام ہوں گے، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر لب کشائی کی اور آپ کی سیرت سے آگاہی بھی حاصل کی
اور سیرت کے خوبصورت پہلو کے حوالہ سے تقریر مقابلے کے اندر بھی شریک ہوئے، یہ ہمارے لیے کتنی سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ ہم اس ہستی کے ذکر کے اندر آج مصروف رہے جو جانے کائنات، روح کائنات، سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہے، آپ کو پیارے ہیں، اس ذات پاک کا ذکر خیر ہم کرتے رہے۔ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے سوال کو دہرایا گیا۔ حضور سوال ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے حوالہ سے نہیں، سوال سب جانشاروں کے حوالہ سے ہے، سوال سب چاہنے والوں کے حوالہ سے ہے، سوال سب پیار کرنے والوں سے ہے، سوال سب کلمہ پڑھنے والوں کے حوالہ سے ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوہا، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے معصوم۔ تو ایسی پیاری ہستی کا ذکر جو جہان کے محبوب ہیں، ان کے محبوب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ فارق حق و باطل شاہکار رسالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے محبتوں کی گواہی عطا فرمائی، فرماتے ہیں ہوا خیرنا وسیدنا وحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ ہم سب میں سے بہترین، ہم سب کے سردار، اور ہم سب میں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں سب سے زیادہ محبوب جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حاضرین، آج اس ہستی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مدح بھی لکھی ہے؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدے پیش کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل تھا، بلکہ کفار کی حجب بھی آپ کہتے رہے اور لشکر اسلام کے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے۔ تو یہ سوال بھی کر لیا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مدح میں آپ نے کچھ لکھا ہے؟ ان لفظوں میں محبت کا اندازہ کیجیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو 1,24,000 کم و بیش ہے، مگر حضرت حسان سے قصیدہ لکھنے کا سوال صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا۔ اور پھر جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے لکھی، اب دیکھیں اس قدر محبت بھی فرمانے لگے اگر لکھی ہے تو وہ قصیدہ مجھے سنائی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ثانی اصلین منہما فی الغار المریض، دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں پاک غار میں موجود تھے، قد طاف العدو بہ بالسعدى جبلا، دشمن نے ان ہستیوں کا طواف کیا جبکہ وہ پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھے۔ امیہ بن خلف اور دیگر کفار جو آرے شور کے دہانے پر آ گئے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آگے سنیے آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہی اعلان حدیث مبارکہ کر رہی ہے، وہی اعلان جو فرمانے سے فاروق اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں قالہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ رجلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخلوق میں سے تحقیق کو جانی گئی لوگوں نے جان لیا۔ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر اور کوئی بھی فرق جان لیا۔ اتنی بڑی گواہی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جہان کے محبوب کے محبوب، بلکہ وہ ہستی جو رب تعالیٰ کی محبوب ہے، اس ہستی کے بھی محبوب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اسوہ کاملہ ہر پہلو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ خلیفہ راشد کی حیثیت سے جو امت کو اکٹ عطا فرمایا، وحدت عطا فرمائی، اور داخلی اور خارجی فطروں کے حوالے سے آپ کی جو پالیسی مبارک تھی، ہر پہلو آپ کا جو ہے زندگی کا وہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ بالخصوص آج کے حکمرانوں کے لیے، ہمارے اسلامی بادشاہوں کے لیے جو اسوہ کاملہ آپ نے چھوڑا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب آپ خلیفہ راشد کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے تو اصحاب اللہ کے اندر یہ بات چلی کہ حضرت پہلے تو کپڑے کی تجارت فرماتے تھے جو اس سے اپنے اولاد زمان وقتہ چلتا تھا، بلکہ بہت بڑے عرب شریف کے کپڑے کے تاجر تھے۔ اسلام کی خدمت بھی اسی سبب سے سعادتیں نصیب ہوتی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے گھر کے اخراجات کیسے چلے، مختلف آراء آنا شروع ہوئی کہ ظاہر ہے بڑی سہل زندگی تھی اور مال و دولت کی کثرت تھی، اب کس انداز میں معاملات چلیں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود یہ رائے پیش کی کہ ایک مزدور کی جو یومیہ اجرت ہے وہ میرے لیے یومیہ وظیفہ مقرر ہے، اور اس زمانے کے اندر یومیہ اجرت ایک درہم سیدنا فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بھی ایک درہم مقرر فرمایا۔ کچھ وقت گزرا، گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو گھر کے اندر میٹھا پکا ہوا، پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی اچھی چیز گھر کے اندر بناؤ، تعلق داروں کو، عیسیٰ داروں کو تحفے کے طور پر بھیجا کرو، پڑوسیوں کو بھیجا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے سوال کر لیا کہ ظاہر محبت والوں کی بستی ہے، مدینہ منورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقین کا شہر اقدس ہے، یقیناً کسی نے محبت سے کوئی سوغات بنائی اور بھیج دی ہے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں، روزانہ کے اخراجات سے تھوڑا تھوڑا میں بجاتی رہی ہوں اور اس سے میں نے آج یہ میٹھا پکایا ہے۔ قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی مبارک، زمانے میں ایسا امانتدار بادشاہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے، ایسی کرپشن سے پاک حکومت تلاش کرنے سے بھی میسر نہیں آ سکے تھی۔ فوراً بیت المال کے امین کو حکم فرمایا کہ جتنا میرا یومیہ مقرر فرمایا گیا ہے اس میں سے اتنی تخفیف کر دیجیے، اس کے بغیر بھی میرے گھر کا گزارا ہو سکتا۔ اور پھر دیکھیں اس سے بھی بڑا معیار قائم فرمایا، ہمارے بادشاہوں کے لیے اس سے بھی زیادہ رہنمائی فرمایا۔ جب پردہ فرمانے کا وقت آیا تو وصیت فرمائی کہ بیت المال سے جتنی بھی رقم میرے یومیہ اجرت کے لیے آتی رہی، میرا فلاں باغ اسے بیچ کر پہلے بیت المال میں وہ رقم جمع کروائی جائے، اس کے بعد وارثوں کے اندر تقسیم کی جائے۔ اور جب یہ رقم بیت المال جمع کروائی گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ اقدس تھا، آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ،
بعد والوں کے لیے بڑا مشکل معیار چھوڑ کے چلے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسوہ کاملہ ہے جو آج کے ہمارے اسلامی حکمرانوں کے لیے رہنما رسول، بلکہ اسلامی حکمرانوں کے لیے نہیں کہوں گا، آپ ہمارا مستقبل ہیں. کل مساجد کے آپ یوم متولی ہوں گے، مدارس کے موتلے ہوں گے، خانقاہوں کے متولی ہوں گے. یہ اسوہ کاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اپنی نگاہ میں رکھنا اور اس انداز میں اپنی زندگیوں کو گزارنا، اس قدر خوبصورت اصول ہمیں عطا فرما گئے. آپ کی زندگی کے کسی حصے کو دیکھا جائے کہ وقت کم ہے، ہر گوشہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یوں حلقہ شام میں حسیدی کا مقام جیسے فلک پہ چاند ستاروں کا ہے. حاضرین، فتنہ اور آزمائش کا دور ہے. اتنی بات کہوں گا کہ مسلمات کو بچے 14 صدیاں امت محمدیہ جس کا قائم ہے ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. پہلے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے، اکابر کی رہنمائی موجود ہے، ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے. اس لیے کہ اس سے انتشار پھیلے گا، اس سے اتحاد کی فضا قائم نہیں رہ سکے گی. ان مسلمات کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں، جو ان کا فرمایا ہوا ہے وہ حق ہے. کسی نئی تحقیق کی ایسے معاملے کی ضرورت نہیں جن کے بارے میں بزرگ تحقیق فرماتے ہیں. عقیدہ وہی خوبصورت ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ، عقیدہ وہی خوبصورت ہے جو امام اعظم کا عقیدہ، عقیدہ وہی بہتر ہے جو حضور مجدد الفسانی کا عقیدہ، عقیدہ وہی بہتر ہے جو حضور شیر ربانی کا عقیدہ، عقیدہ وہی بہتر ہے جو سرکار کیلانی کا عقیدہ، عقیدہ وہی بہتر ہے جو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا. وہی تحقیق ہمیں کافی ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کی تحقیق. کسی دماغ میں ڈاکٹر خطائی کی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ ہی ہم اہل سنت کو انتشار کا شکار ہونے دیں گے، نہ ہی کسی ایسی تحقیق کو اہل سنت کے اندر داخل ہونے دیں گے. بھائی آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ سوچیں غور کریں. وہ دین اسلام کا خوبصورت چہرہ جو بڑی مجددانہ کاوشوں کے بعد حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ہمیں صاف اور شفاف صورت میں عطا فرمایا. وہ دین اسلام کا خوبصورت نقشہ جو محقق الاخلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی جملہ تر کوششوں اور کاوشوں کے بعد ہمیں عنایت فرمایا. وہ خوبصورت امانت جو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے اپنے کارہائے نمایاں انجام دینے کے بعد ہمیں خوبصورت انداز میں نقشہ دیا. اس کے اندر یہ اگر قلت کا داغ قائم رہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خطا پر تھی. یہ کتنا بدنما خطا ہے، یہ کتنا بدنما داغ ہے، ہم ایسے کیسے گوارا کر سکیں گے؟ ہماری امام کو یہ فرمائے کہ تیری نسل فاطمہ ہے بچہ بچہ دور کا، تو ہے تیرا سب گھرانا نور. تو یہ داغ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ خون خیر الرسول سے زندہ خبیر ان کی بے لوز قیلت پہ لاکھوں سلام. اس لیے اسی تحقیق کی نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ اس تحقیق کی طرف آلہات کو توجہ ہوں گے. وما علی الا البلاغ.